پی آئی اے کی نجکاری کی کوششوں کے بارے میں ابھی زرار نے کہا اور بالکل ٹھیک کہا کہ یہ کسی فیاسکو سے کم نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور واقعی میں ہم تھوڑا سا مسکرا لیتے ہیں لیکن دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اس ادارے کے ساتھ ہم نے کیا ہے۔ آپ کو میں بہت پیچھے نہیں لے جاؤں گا، صرف 2-4 سال پیچھے، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں ہمارے ایویشن کے منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے پی آئی اے کے جو کیپٹنز ہیں ان کی کوالیفیکیشن کے بارے میں ایک بیان دیا، اور اس کے بعد یورپ کا جو ہمارا پروفیٹیبل روٹ ہے وہ بند ہو گیا، کیونکہ یورپین یونین نے بین لگا دیا کہ جی آپ کے تو جو جہاز ہیں ان کے سیفٹی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وسر صاحب بھی یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ جو ہمارا گلف ممالک کا، خلیجی ممالک کی جو ہماری ٹریفک ہے وہ بھی کسی زمانے میں اوپن سکائز پالیسی کے تحت وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ وہ 81% اس وقت جو پاکستان کا ٹریفک ہے وہ گلف کی ایئر لائنز اٹھا رہی ہیں، اور آگے پھر تقریباً 50% اس میں سے وہ ہیں جو امریکہ اور یورپ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی اس ایئر لائن کو اپنے جو سیاسی فیصلے تھے، غلط مالیاتی فیصلے تھے، ہم اس کی ریڑھ لگاتے گئے اور اب یہاں پہ آ گئے ہم کہ ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں اور خریدار کوئی مل نہیں رہا۔ تو خرم حسین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ ان کا آپ نے ڈان میں ایک کالم بھی پڑھا ہوگا جس میں انہوں نے سرمایہ کاری پہ بات کی ہے کہ ہم پرائم منسٹر، ہمارے ڈیلیگیشنز جاتے رہتے ہیں خلیجی ممالک، دیگر ممالک کہتے ہیں کہ جی بھائی کوئی انویسٹمنٹ کر لو۔ تو تھوڑا ہم ملا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خرم، اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا وائڈر ایشوز پہ آئیں، بریفلی آپ کا کامنٹ جو یہ پی آئی اے کا جو بڈنگ کا جو اسٹوری سامنے نکل کے آ رہی ہے، واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ Tragic is the word that comes to mind. کہ پہلے صرف ایک بڈر آتا ہے، وہ بڈر ہے بھی ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر، اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی بڈ کو جب وہ انویل کرتے ہیں تو اتنے ٹوپی ڈرامے کے ساتھ کہ سٹیج پہ بیٹھیں گے اور پھر کیمرہ وہ اسکرین کے اوپر آئے گا، اس کا اماؤنٹ جو انہیں بڈ کیا، اور وہ نکلتا ہے 10 ارب روپے، جہاں پہ ان کی اپنی ریفرنس پرائس 85 ارب روپے کی ہے۔ خدا پہاڑ۔ تو اب انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں روؤں یا میں ہنسوں یا کیا کروں۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کچھ رونے اور ہنسنے کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت۔ بالکل یہی پرابلم یہاں مجھے بھی ہوئی ہے کہ I can't figure out whether to laugh or to cry. And I think یہاں پہ ایک چیز جو بہت کلیئرلی ظاہر ہو رہی ہے کہ پاکستان کا انویسٹمنٹ انوائرمنٹ جو ہے آل ٹوگیدر، آپ بس یہ دیکھ لینا کہ کوئی انویسٹر پاکستانی جو ہے وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 10 ارب روپے تو کوئی اتنی، جہاں پہ این آئی ایم کا تعلق ہے، کوئی اتنی بڑی رقم تھوڑی ہے۔ اب آئی تھنک اٹس پاسبل کہ گورنمنٹ کے پاس جو سرکاری گاڑیوں کی جو فلیٹ ہے اس کی ویلیو 10 ارب روپے سے زیادہ ہوگی۔ گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں صرف آئی تھنک کیبنٹ کو جو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، سرکاری گاڑیاں جو ایشو ہوئی ہیں، ان کی ویلیو 10 ارب سے زیادہ ہوگی۔ یہاں تو ایئر لائن کی ویلیو لگائی جا رہی ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہر حکومت جو آتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم سرمایہ کاری لائیں گے پاکستان میں۔ آج میں خرم آپ کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور اس میں ایک چیز بڑی آئی کیچنگ لگی مجھے کہ آپ نے کہا کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو پکڑنا کچھ ایسے ہے جیسے آپ ایک پنچھی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہ انالوجی کیسی ہے؟ ذرا آپ اس طرح امیجن کریں کہ آپ ایک باغیچہ میں کھڑے ہیں، سامنے ایک بہت سارے کبوتر اس کے گھاس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جا کے ایک ان میں سے پکڑنا ہے۔ تو آپ اگر بھاگ کے جائیں گے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، چانسز آ کہ وہ اڑ جائے گا، سب اڑ جائیں گے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد کچھ دانے شانے ڈال دیں اور پھر پرے ہو کے تھوڑا کھڑے ہو جائیں، صبر کریں، تو آہستہ آہستہ کر کے آئیں گے پھر وہ کبوتر اڑ کے آئیں گے۔ تو یہی انالوجی ہے کیپٹل کے ساتھ۔ جب آپ کیپٹل کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ بہت زیادہ اس کے اوپر جھپٹا ماریں تو وہ اڑ جاتا ہے۔ It's called capital flight, I suppose. Good point, capital flight. لیکن اگر آپ وہ کنڈیشنز کریٹ کر دیں جو کیپٹلسٹ چاہتا ہے، جو انویسٹر کو میں کانفیڈنس انسپائر کرتے ہیں وہ کنڈیشنز، تو دین اٹ از مور لائکلی کہ وہ آئیں گے اور وہ انویسٹ کریں گے۔ اور گورنمنٹ کا فوکس یہاں ہونا چاہیے، اٹ شوڈ بی آن کریٹنگ دی رائٹ کنڈیشنز ایٹ ہوم۔ اچھا، وہ رائٹ کنڈیشنز ہیں کیا؟ لیکن کہنا تو بڑا آسان ہے نا، لیکن مطلب واٹ وڈ بی دی رائٹ کنڈیشنز؟ مطلب وہ کہتے ہیں ہم نے ایس آئی ایف سی بنا دیا۔ ہاں، ایس آئی ایف سی بنا دیا ہے نا سر۔ ہاں نہیں، ایس آئی ایف سی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں ذرا ایک جو کام میں کرتا ہوں، میں فارن انویسٹرز کے ساتھ روٹینلی ڈیل کرتا ہوں، گیونگ دیم ایڈوائس آن
the direction in which Pakistan is going. میں آپ کو ایک چیز کنفرم کر سکتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں سے جو سوال مجھ سے پوچھے جا رہے ہیں دے انکلوڈ تھنگس لائک کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کب آئے گی, کیا پاکستان اگر IMF پروگرام پہ چڑھ جائے تو وہاں پہ رہ سکے گا یا نہیں رہ سکے گا, پالیسی کنٹینیوٹی ہوئے گی یا نہیں ہوگی, اور جو آپ کے وہ والے انویسٹرز ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں آنے کا, تو وہ پھر آپ کا لیگل سسٹم دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ہم یہاں کے لاز کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کے ٹیکسیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے, کتنا آربیٹریری ہوتا ہے, یعنی کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپ کے اوپر ٹیکس نوٹس آ گیا کسی عجیب و غریب قسم کی چیز کے اوپر. اور اس کے بعد ہر انویسٹر آنے سے پہلے جو بھی ملک ہوتا ہے اس میں اس کے سوشل انڈیکیٹر ضرور دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایجوکیشنل اٹینمنٹ لیولز کیا ہیں, وہ دیکھیں گے کہ آپ کے کیا کہتے ہیں ہیلتھ انڈیکیٹرز کیسے ہیں, پاپولیشن کے اسکل لیول کیا ہے اس پاپولیشن میں اینڈ واٹ ناٹ. تو اس کے بعد پھر فیصلے کیے جاتے ہیں. آپ ان چیزوں گورنمنٹ کو چاہیے ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں. SIFC بنا کے اور بڑے بڑے ٹولے لے کے جا رہے ہوں, ڈیلیگیشنز بنا کے MOU سائن کر رہے ہوں, یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا ہے. مور آفن دین ناٹ اس سے انویسٹرز بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کا پرائم منسٹر کیوں آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو یہاں لے کے آ رہے ہیں, کل کو اگر یہ پرائم منسٹر نہیں ہوگا کوئی دوسرا پرائم منسٹر ہوگا آپ کے ملک میں, تو پھر کیا بنے گا کہ جس کی انگلی پکڑ کے آپ ہمارے پاس آئے تھے ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنے کے لیے, انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, وہ اپنے انویسٹمنٹ پارٹنر کو ہی کہہ رہا ہوگا. تو وہ جب دوسرا کوئی پرائم منسٹر بیٹھا ہوگا یہاں پہ, تو پھر کیا بنے گا ان سارے معاہدوں کا جو ہم لوگ کر رہے ہیں. اچھا جہاں تک معاہدوں کی بات ہے, سوری خدا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یار, کوئی مطلب میرا خیال ہے کہ وہ 35 MOU تو ہم نے سائن کیے ہیں نا یار سعودی عربیہ کے ساتھ, تو ان کی کیا کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کچھ لازم ہوگی اور ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نکل آئے. ہو سکتا ہے کہ سم میٹ ایکسپورٹر فائنڈز اے کلائنٹ ٹو سیل حلال چکنز ٹو فار ایگزامپل, اس ٹائپ کے ہو سکتی ہیں بزنس پروپوزیشنز شاید نکل آئے. لیکن جو کام یہ لوگ کرنے نکلے ہیں ہماری گورنمنٹ کے, اربوں ڈالرز کے ان کے پاس ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ وہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ اس طرح تھوڑی ہوئیں گی. پوری چھوٹا موٹا کچھ نہ کچھ نکل آئے گا لازم. SIFC جیسے بنا ہے, اب ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں, ایک ٹیب اس میں دیا ہوا ہے سکسیس سٹوریز لکھا ہے, آپ اس ٹیب پہ کلک کریں, لک ایٹ دی سکسیس سٹوریز جو انہوں نے لسٹ کی ہوئی ہے. سال سے اوپر ہو گیا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا اب تک. تو کیا سکسیس سٹوری میں مٹیریل سکسیس سٹوری ایک اس میں لکھی ہوئی ہے کہ لیٹر آف انٹینٹ سائن ہوا ہے کسی آسٹریلین کمپنی کے ساتھ to assemble Chrome books in Pakistan, in Haripur, in Pakistan. وہ بھی letter of understanding sign ہوا ہے. That's it. ٹھیک ہے, there's no کہ فیکٹری لگ رہی ہے کیا ہو رہا ہے اور anything. Other than that باقی سارے آ کے فلانی ڈیکلیریشن آ گئی اور فلانا اس ٹائپ کی چیزیں کہ کانفرنس ہم نے ہوسٹ کر لی اور پتہ نہیں کیا کیا. تو this is گورنمنٹ اس میں لیڈ رول نہیں پلے کر سکتی انویسٹمنٹ کو لانے میں. گورنمنٹ کا بیک اینڈ پہ کام ہوتا ہے کہ وہ ماحول کو بہتر کرے, ماحول ایک ایسا بنائے کہ انویسٹر خود اس کو ماحول کو دیکھ کے آنا چاہے یہاں پہ. اچھا خرم, آپ نے جیسے ابھی کہا کہ آپ سے بھی کافی لوگ سوال کرتے ہیں کہ IMF پروگرام ملے گا یا نہیں, مل جائے گا تو اس کو ہم نبھا پائیں گے یا نہیں. ابھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جو پہلی سرمائی کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں تو ہم اہداف حاصل نہیں کر پائے, چاہے ٹیکس کلیکشن کے ہوں چاہے دوسرے ہوں, جس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF پروگرام جن کنڈیشنز پہ ہم گئے ہیں ہم دوبارہ ہمیں ایک مسئلہ آئے گا. تو یہ واقعی اتنا ہی بری کارکردگی ہے معاشی ٹیم کے؟ اچھا جی, نہیں, آئی تھنک جس رپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میں نے بھی پڑھی ہے, آج چھپی تھی اخبار میں, اور میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. آئی تھنک فی الحال تو پروگرام کی امپلیمنٹیشن از آن ٹریک, اور ابھی آئی تھنک انہوں نے اپلائی بھی کر لیا ہے فار اے ریویو. وہ ہوئے گا, مجھے تو لگ رہا ہے کہ پہلا ریویو تو ہو جائے گا پاس وداؤٹ ٹو مچ ڈیفیکلٹی. مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال کے بعد کہاں کھڑے ہوں گے, کیونکہ انویسٹر تو صرف ابھی اگلے ریویو کا نہیں دیکھے گا, وہ تو دیکھ رہا ہے کہ نیکسٹ ایئر 3 سال کا پروگرام ہے, اوور دا نیکسٹ 3 ایئرز جو ہسٹری ابھی ماضی میں ہماری رہی ہے کہ ایک ریویو پاس کر لیا اور اس کے بعد مکر گئے ساری چیزوں پہ جو مارچ 2021 سے چلتی آ رہی ہے, وہ والی ہسٹری دوبارہ سے کہیں نہ شروع ہو جائے انویسٹر کے مائنڈ میں ایکچولی یہ. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ روزانہ ریکارڈ پہ ریکارڈ توڑ رہے ہیں, یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو کائے کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟
سر جی وسط صاحب اسٹاک ایکسچینج کا مجھے نہیں پتا اتنا، البتہ جو میں نے دیکھا ہے چند کمپنیز ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری سطح جو ہے وہ ریچ ہو رہی ہے. دس از ناٹ سم کائنڈ آف براڈ بیسڈ اکنامک ریکوری دیٹ از بینگ ریفلیکٹڈ ان دا رائزنگ انڈیکس. 2-3 کمپنیز ہیں بینکنگ سیکٹر میں اور میرے خیال میں انرجی سیکٹر میں بھی کچھ ہیں. And that has more to do with price adjustments and high interest rates and what not. اس کا economy سے 5 کمپنیز ہیں جو ڈرائیو کر رہی ہیں. ویسے جب یہ 800 پوائنٹ اوپر بھی ہے نا تو آپ دیکھیں تو زیادہ تر شیئرز مطلب یا تو ادھر ہی ہیں یا تو ڈکلائن کر رہے ہیں. لیکن خرم صاحب ایک آدھ اور انڈیکیٹرز ہیں، میں چاہوں گا اس پہ اگر آپ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ ریٹ آف انفلیشن جو ہے وہ تھوڑا قابو میں آنا شروع ہوا ہے. پچھلے سال جو میجر ڈی ویلیویشن ہوئی تھی اس کو ہم نے تھوڑا سا بریک لگایا تھا. کیا اس سے، کیونکہ میں آج باہر میں تھا، مارکیٹ میں تھا، لوگوں سے میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا اس سے آپ کو کوئی پازیٹیو فیلنگ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ابھی نہیں آ رہی ہے، لیکن اگر یہ ایسے چلتا رہا ٹرینڈ تو شاید 6-8 مہینے میں آ جائے. ایسے ہی ہے یا آپ اس کو کسی اور طرح سے ریڈ کر رہے ہیں؟ جی نہیں یہ ایسے ہی ہے. آئی تھنک جو آپ نے لوگ گراؤنڈ لیول پہ جو لوگوں سے مارکیٹ میں بات کی ہے، یہ آپ کو، آپ جہاں بھی کہیں بھی چلے جائیں تو تمام جگہوں سے آپ کو اس سوال کا یہی جواب ملے گا کہ اسٹیبلائزیشن ابھی ٹاپ لیولز پہ آ رہی ہے ان دا اکانومی. وہاں سے یہ فلٹر ڈاؤن کر کے بائی دا ٹائم اس کے افیکٹس گراؤنڈ لیول پہ پہنچیں گے اس میں ہو سکتا ہے 6-8-9 مہینے لگ جائیں. لیکن اکنامک گروتھ ابھی ان قریب نہیں نظر آ رہی. ریٹرن آف اکنامک گروتھ that will take years. وہ 6-8 مہینے کا کام نہیں ہے، اس میں کوئی 2-3 سال اور لگے. تو تھوڑا سا مکس پلیٹ چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ خرم صاحب. ایک چیز میرے ذہن میں آئی ہے اب اگر جسٹ ہم تھوڑا سا پی آئی اے اور بلو ورلڈ کہ اصل میں تو یار آئی تھنک ان کی ماسٹر اسٹروک تھی یہ بلو ورلڈ والوں کی، بیکاز جس طرح ان کے آج کل نام گردش کر رہے ہیں یار، ایک ہی بندہ ہے. اور جیسے خرم نے کہا، میں نے وہ سیریمنی بھی دیکھی نا، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر پروجیکٹر میں ان کی بڈ آتی ہے اور $10 بلین دیے ہیں تیرے بھائی نے. اس طرح کے اشتہارات میں اگر I mean you cannot buy advertising. 10 بلین روپے. ہاں سوری 10 بلین روپے اب نہیں دینے. نہیں، آپ کے خیال میں انہوں نے شہرت کے لیے کیا یہ میرا تو خیال ہے اگر نہیں کیا، اگر کیا ہے تو یار سلوٹ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں یار بہت ہی کریڈیبل پارٹی ہے. میں تو مطلب ایک پی آئی کو بچانے کے لیے ایک ہی کمپنی سامنے آئی، اس کو بھی ہم رگڑ رہے ہیں یار. یہ 5 پارٹیاں تو بھاگ گئی، انہوں نے ٹیڈی پیسہ نہیں دیا، ایک آدمی 10 ارب روپے دے رہا ہے اور آپ مستقل. میں کہہ رہا ہوں ماسٹر اسٹروک. میں نے اور کچھ کہا، میں نے تو کہا کہ بڑا صحیح گیم کھیلی.